بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الثانی الحد الناقص والتعریف ببعض ذاتیات المعرف بالفتح ولا بد ان يشتمل على الفصل القريب على الاقل ولذا سمي ناقصا وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب واخرى بالفصل وحده الى آخر. بحث ہماری تعریف اور اقسام تعریف میں تھی. کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ تعریف تقسیم ہوتی ہے حد اور رسم کی طرف. پھر حد اور رسم کے دو قسم ہیں کہ حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. بیان ہوا کہ مقصود تعریف سے معلوم تصوری ہے کہ جو مجہول تصوری تک پہنچاتا ہے، یعنی تعریف حقیقی مقصود ہے، بس تعریف لفظی مقصود نہیں ہے. اور اسی تعریف حقیقی کی ایک قسم ہم نے پڑھی حد تام کے عنوان سے، کہ جس میں بیان ہوا کہ حد تام اس تعریف حقیقی کو کہتے ہیں کہ جس میں معرف کے تمام ذاتیات کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کی دلالت جو ہے حد تام کی اپنے محدود پر دلالت مطابقی ہوتی ہے اور مفہوم میں بھی اس سے مساوی ہوتا ہے. یہ تفصیلاً ابحاث حد تام کے حوالے سے بیان ہوئی. آج کا درس حد ناقص اور دیگر تعریف کی اقسام میں ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مطلب خود حد ناقص کا بیان ہے، کہ اس کی وضاحت ہے کہ حد ناقص کون سی اور کس نوعیت کی تعریف ہے. آپ کہتے ہیں کہ حد ناقص بھی معرف کی ذاتیات کو بیان کرتی ہے، لیکن نہ تمام ذاتیات بلکہ بعض ذاتیات، کہ معرف کے بعض ذاتیات کو بیان کرتی ہے حد ناقص. اور کم سے کم اس حد ناقص کو فصل قریب پہ مشتمل ہونا چاہیے. پھر وہ فصل قریب یا جنس بعید کے ساتھ ہوگی اور بصورت حد ناقص تعریف بیان کرے گی. مانند انسان کیا ہے اس کی آپ تعریف کریں گے، مثلا الجسم نامن جسم نامن ناطق، کہ یہاں آپ نے جسم جن سے بعید اور فصل قریب سے تعریف کی، یا آپ تعریف کریں گے فقط فصل قریب سے کہ ناطقن. کیوں علی الاقل فصل قریب پر مشتمل ہو؟ اس لیے کہ فصل قریب جز مختص اور مساوی ہے اس کا. فصل قریب اسی ماہیت کا جز مساوی ہے، جیسے ناطقیت انسان کی نسبت جز ذاتی اور مساوی ہے. لذا یہی ہے کہ جو اس کی ذاتیات کو، بعض ذاتیات کو اس سے بیان کیا جاتا ہے. اور خواص کیا ہے اس کی، حد ناقص کی کیا خاصیت ہے؟ جب ہم اس طرح تعریف کریں گے حد ناقص کے ذریعے ایک چیز کی ماہیت کو اس طرح بیان کریں گے، تو یہ حد ناقص مفہوم کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے اس محدود سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. معرف کے مساوی نہیں ہے مفہوماً. کیوں؟ اس لیے کہ اس معرف کے اجزاء میں سے، اس کے معرف کے معنی اور مفہوم کے اجزاء میں سے ایک جز مثلا یا بعض اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. کون؟ حد ناقص. بس لذا مساوی نہیں ہے کامل اس سے. البتہ مصداق میں دونوں اتحاد پیدا کرتے ہیں. اگر ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں ناطقن سے تو خارج میں زید مصداق ہے دونوں کا.
لیکن مفہوماً مطابقت، مساوات نہیں ہے۔ اور دوسری خاصیت جو حد ناقص کی ہے وہ یہ کہ ذہن انسانی میں حد ناقص اس محدود کی، معرف کی کامل صورت ذہنی بھی ایجاد نہیں کرتی۔ معرف حد ناقص صورت ذہنی کامل بیان نہیں کرتی، نہیں بناتی اس معرف کی ذہن انسانی میں کہ جو اس سے کاملاً مطابقت پیدا کرے۔ اور تیسری خاصیت اس حد ناقص کی یہ ہے کہ یہ دلالت التزامی رکھتی ہے اس محدود پر، جبکہ حد تام میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کی دلالت محدود پر، کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس پر دلالت مطابقی ہے، کیوں تمام ذاتیات کو بیان کر رہی تھی حد تام۔ جب تمام ذاتیات بیان ہو رہے تھے تو لذا اس اعتبار سے وہ کاملاً دلالت مطابقی کے عنوان سے معرف پر دلالت کر رہی تھی، جبکہ یہ حد ناقص ایسی نہیں ہے تعریف۔ کس باب سے ہے پھر؟ جز مختص کا دلالت کرنا کل پر۔ مثلا آپ سے سوال کیا گیا مل انسان، آپ نے جواب دیا جسم نام ناطق، جن سے بعید اور فصل قریب کے لیے آپ نے جواب دیا۔ تو اب یہاں پر یہ مرکب، یعنی وہ جو معرف ہے انسان، وہ مرکب ہے کس سے؟ حیوانیت اور ناطقیت سے، درست ہے؟ یہ مرکب ہے۔ آپ نے بیان کیا جواب ناطقن فقط، یا آپ نے جواب بیان کیا جن سے بعید اور فصل قریب سے کہ جسم نام ناطقن۔ اگر آپ نے فقط ناطقن کہا تو ایک جز مختص بیان کیا۔ اب یہ جز مختص دلالت کر رہا ہے کل پر، ایک اس انسان کے جز پر کہ جو مختص ہے ناطقیت، ایک اس انسان کے اس جز پر کہ جو اس مرکب کا ایک جز ہے اور ایک دوسرا جز ہے جیسے حیوانیت۔ تو یہاں پر جز دلالت کر رہا ہے کل پر۔ یا اگر آپ نے جسم النام ناطقن کہا ہے تو یہ ایک تو دلالت کر رہا ہے جسمانیت نامی ناطقیت پر، اور یہی دلالت کر رہا ہے معرف کس پر؟ ایک اور جز پر معرف کے، حساسیت متحرک بالارادہ ہونا، حساس متحرک بالارادہ ہونا، یعنی وہی حیوانیت۔ تو بس جز کی دلالت ہے کس پر؟ کل پر۔ اس باب سے یہ دلالت ہے، اور یہ التزامی ہے۔ یہ کیسے؟ ایک تو جز کی دلالت ہے کل پر، دوسرا یہ بے صورت دلالت التزامی ہے، مطابقی نہیں ہے۔ کیسے التزامی ہے؟ جب آپ نے کہا مل انسانو، جواب دیا گیا ناطقن فقط، تو اب وہ مرکب عین جز مختص نہیں ہے۔ جو مرکب ہے، جو معنی ترکیبی ہے اس انسان کی، وہ مرکب عین جز مختص نہیں ہے کہ ناطقن بصورت دلالت مطابقی دلالت کرے اس پر، درست ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ لفظ کتاب کی دلالت اوراق اور تمام ان چیزوں پر بصورت مطابقی ہے، جلد پر، اوراق پر، ان تمام چیزوں پر۔ کیوں؟ کتاب وہی ہے، وہ یہ کتاب ہے، عین ہی ایک دیگر ہے۔ کتاب یعنی کیا؟ یعنی یہی جلد، اوراق اور یہ ساری چیزیں، بس عینیت ہے وہاں پر۔ لیکن یہاں مرکب عین جز مختص نہیں ہے کہ یہ اس پر دلالت کرے مطابقی۔ اور اسی طرح دلالت تضمنی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب اسی جز مختص کا جز تو نہیں ہے۔ وہ مرکب یعنی حیوانیت اور ناطقیت جو ایک مرکب معنی ہے، ناطقن کے جو جز مختص ہے وہ مرکب اس کا ایک جز تو نہیں ہے، ایک حصہ تو نہیں ہے کہ یہ جز مختص
اس پر دلالت کرے، یعنی اس کے مرکب کے ایک جز پر دلالت کرے، اور پھر ہم کہیں کہ یہ اسباب دلالت تضمنی ہے. یعنی ہم نے کہا کہ جز مختص دلالت کر رہا ہے کل پر، اب وہ ہم کہتے ہیں کہ کل جو ہے اسی جز مختص کا جز نہیں ہے کہ اس کی اس پر دلالت اسباب دلالت تضمنی ہو. بس مطابقی بھی نہیں ہے، تضمنی بھی نہیں ہے. کون سی دلالت ہے؟ التزامی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکب کل جو ہے، کل بما ہوا کل ایک امر خارج ہے کس سے؟ جز مختص. کل بما ہوا کل، کل بما ہوا کل آپ نظر میں رکھیں تو یہ کل بما ہوا کل جو ہے حیوان ناطقن، ایک مکمل یہ کل مرکب کل کی صورت میں یہ خارج ہے کس سے؟ اس جز مختص سے، لیکن ملازم ہے. لذا اس کی دلالت اس پر دلالت التزامی کے عنوان سے ہے. اس کے علاوہ پھر جو دو قسم بن جاتے ہیں وہ رسم تام ہے اور رسم ناقص ہے. رسم تام کہ جہاں پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ جنس اور خاصے سے تعریف کی جاتی ہے. مال انسان آپ کہتے ہیں کہ حیوان واحکن، اور اسی کو رسم تام کہا جاتا ہے. اس کے مقابل میں رسم ناقص ہے کہ جس کی تعریف فقط خاصے سے کی جاتی ہے. مال انسانوں جواب دیا گیا ذاہق. لیکن یہاں پر ایک اختلاف ہے کہ آیا تعریف جب جن سے بعید اور خاصے سے کی جائے، جیسے کہ جسم نامن واحکن مثلا، تو آیا یہ رسم ناقص ہے یا یہ بھی رسم تام ہے؟ درست ہے. اگر یہ رسم تام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسم ناقص فقط وہاں پر ہوگی جہاں خاصے سے تعریف کی جائے. اگر یہ رسم ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسم تام وہاں پر ہے کہ جہاں پر خاصہ اور جن سے قریب ہو. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ بعض قائل ہوئے ہیں کہ جن سے بعید اور خاصہ یہ رسم ناقص ہے، اور ان کی نظر میں پھر کیا ہوگا رسم تام؟ جن سے قریب اور خاصہ. جبکہ مصنف کی اپنی عبارت عام ہے، کیونکہ مصنف نے کہا کہ رسم تام کسے کہتے ہیں؟ تعریف جنس اور خاصے سے. اب جنس عام ہے، قریب ہو چاہے بعید ہو. بس یہ نقطہ ہے اس عبارت میں. خوب، کیوں رسم تام کو تام کہا جاتا ہے؟ رسم کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تعریف مشتمل ہوتی ہے ایک ایسی چیز پر کہ جو ذات معرف نہیں ہوتی. یعنی معرف کے آثار میں سے یہ ایک اثر ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ ایک امر خارج اور لازم ہوتا ہے. رسم کہتے ہیں. درست ہے. لغت میں بھی رسم کہتے ہیں اس گھر کے آثار کو جب گھر خراب ہو جائے، اس کے جو آثار ہوتے ہیں اس کو رسم کہا جاتا ہے لغت میں. تو ایک تناسب موجود ہے یہاں پر بھی کہ ہم نے کیوں اس تعریف کو رسم کہا. اس لیے کہ یہ تعریف مشتمل ہوتی ہے ایک ایسی چیز پر کہ جو ذات معرف نہیں ہوتی. ذات معرف کو کون بیان کرتا ہے؟ حد تام اور حد ناقص. رسم تام ہو چاہے رسم ناقص ہو، ذات معرف کو بیان نہیں کرتی. پھر کس سے بیان کرتی ہے؟ ایک ایسا امر بیان کرتی ہے اسی معرف کا کہ جو اسی سے اس کی ذات سے خارج لیکن لازم ہوتا ہے. اور تام ہے کیوں رسم تام؟ اس لیے کہ دو صورتیں بیان کر سکتے ہیں. یا یہ کہ یہ حد تام کے شبیہ ہے. کس بات میں؟ تمیز دینے میں. کہ جس طرح ماہیت کو حد تام اور حد ناقص تمیز دیتی ہے، دوسری ماہیت انہیں جدا کرتی ہے، اسی طرح یہ رسم تام بھی ایک قسم کی تمیز دیتی ہے اس ماہیت کو. اور یا پھر اس لیے اس کو رسم تام کہا گیا کہ اس کا مقابل رسم ناقص ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کو تام کہا گیا. تو بہرحال یہ
نامگزاری اس عنوان سے بیان کی جا سکتی ہے۔ خاصیت کیا ہے رسم کی؟ حد تام اور حد ناقص کی ہم نے خاصیتیں دیکھی۔ حد تام حد ناقص میں تفاوت تھا خاصیات میں جو بیان ہو چکی، کہ وہ حد تام تمام ذاتیات کو بیان کر رہی تھی، حد ناقص کچھ ذاتیات کو۔ حد تام مساوی تھی مفہوماً، حد ناقص مساوی مفہوماً نہیں تھی۔ حد تام دلالت مطابقی کے عنوان سے دلالت کر رہی تھی محدود پر، حد ناقص دلالت التزامی۔ رسم کی کیا خاصیات ہے، رسم تام اور ناقص کی؟ یہاں آغا بصورت مطلق بیان کرتے ہیں رسم کی خاصیتیں، یعنی کیا؟ یعنی فرق نہیں ہے ان خاصیات میں رسم تام اور ناقص کے درمیان۔ ایسا نہیں کہ رسم تام کو رسم ناقص سے امتیاز حاصل ہو ان خاصیات میں، نہیں، امتیاز فقط اس جہت میں ہے کہ رسم تام میں رسم کامل ہوتی ہے، جنس بھی بیان ہوتی ہے اور فصل خاصہ بھی بیان ہوتا ہے۔ وہ ایک سوال رہا باقی رہ جاتا ہے کہ رسم تام میں جب آپ جنس لے کر آتے ہیں، خاصہ بھی لے کر آتے ہیں، تو جنس تو پھر بھی ذات ہے اس کی، معرف کی، پھر ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ بعض ذاتیات کو بیان کر رہی ہے؟ حد ناقص میں کہتے ہیں، رسم میں نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے کہا کہ جن سے قریب چاہ یا جن سے بعید، جنس ایک ایسی ذاتی ہے کہ جو ذاتی بے معنی عام ہے، مختص نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر میں کہوں کہ رسم ذات بعض ذاتی کو بیان کر رہی ہیں، تو اگر یہ ذاتی اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ ذاتی فرس میں بھی ہے، ذاتی حیوان فرس میں بھی ہے، لذا اس کو نہیں کہا جاتا کہ رسم ذاتی کو بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ جو جنس بیان کی جاتی ہے رسم میں خاصے کے ساتھ، وہ ایک ذاتی عام ہے۔ خوب، خواص کیا ہے؟ رسم مطلقہ تام ہو چاہے ناقص ہو، آغا فرماتے ہیں کہ یہ حد ناقص کی طرح فقط اور فقط کیا کام کرتی ہے؟ معرف کو جدا کرتی ہے، اس کی ماہیت کو تمیز دیتی ہے۔ اور فرق دونوں میں پھر بھی یہ ہے کہ حد ناقص کی جو تمیز تھی، حد ناقص میں اس ماہیت شے کو تمیز ذاتی تھی، کیونکہ فاصل بیان ہو رہی تھی، لیکن رسم تام یا رسم ناقص میں جو تمیز ہے وہ تمیز عرضی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاصہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ ذاہقیت کے ذریعے ماہیت انسانی کو جدا کرتے ہیں دوسری ماہیتوں سے کہ جن کو ذاہقیت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ مفہوماً مساوی نہیں ہوتے محدود کے، جس طرح حد ناقص بھی مساوی نہیں تھی مفہوماً۔ اور پھر دلالت رسم کی بھی اس محدود پر کون سی دلالت ہے؟ دلالت التزامی ہے، مطابقی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخری انارتن میں، کہ انارے کی معنی روشنی کی ہے، روشنگری کی ہے، اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی درواقع اس تمام تعریفات کی اقسام کا ایک نچوڑ خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو ان تمام تعریفات کا ایک خلاصہ بنتا ہے، خلاصہ بنتی ہے جو بات، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ تعریف میں، اور خود درواقع بیان کرتے ہیں کہ منطقی کی نظر میں کون سی تعریف ہے درواقع جو بنیادی اور اصلی تعریف حساب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعریف میں اصل اور بنیاد حد تام ہے۔ تعریف اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ حد تام سے کرنی ہے، کیونکہ طرف آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماہیت ہے، تو آپ ایسی چیز بیان کریں کہ جس سے اس کی ذات ثابت بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، اور یہ نہیں ہوگا مگر حد تام سے، کہ جس سے تمام ذاتیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس تعریف سے دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ مقصود اصلی ہے۔ ایک یہ کہ معرف اپنی پوری حقیقت سے تصور ہو، درست ہے؟ تعریف ہم نے کہا تھا نا کہ معلوم تصور سے مجہول تصوری، معرف مجہول تھا تصوراً، اب جب تعریف کی آپ نے تو کیا ہوا؟ حقیقتاً اس کی صورت جو ہے، جو اس کی صورت حقیقی ہے، وہ واضح ہو گئی، یعنی انسان کے ذہن میں اس کی ایک تفصیلی اور واضح صورت بن جائے، یہ ایک مقصد۔
دوسرا یہ کہ وہ ذاتاً تمییز پیدا کرے دوسری ماہیات سے، اور یہ دونوں ہدف حاصل نہیں ہوں گے مگر حد تام سے۔ اگر ایک جگہ حد تام بیان کرنے کے لیے پہلا مورد کہ جہاں ہم نے کہا کہ تمام صورت حقیقی اس ماہیت کی بن جائے انسان کے ذہن میں، اگر یہ مقصود جو پہلا تھا حاصل نہ ہو تو پھر اکتفا کی جائے گی دوسرے پر، یعنی حد اقل ذاتاً اس کو تمیز دی جائے گی۔ یعنی اگر حد تام ممکن ہے تو حد تام، اگر ممکن نہیں تو پھر حد ناقص، کہ حد اقل حد ناقص کیا کر رہی تھی؟ ذاتاً اسے تمیز دے رہی تھی۔ اور یہ تمیز ذاتی بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر یہی امر ثانی حاصل ہو سکتا ہے رسم سے بھی، لیکن گرچہ فرق ہے وہاں پر، رسم سے تمیز جو حاصل ہوگی وہ عرضی ہوگی، ذاتی نہیں ہوگی۔ تو بس اگر ممکن ہو تعریف تام کرنی ہے، تعریف حد تام کرنی ہے کہ جس سے کاملاً اس معرف کی ذات جو ہے وہ تفصیلی صورت میں سامنے آتی ہے اور تمیز ذاتی پیدا کرتی ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر فقط تمیز ذاتی کے لیے حد ناقص اور اس کے بعد پھر رسم بیان کی جا سکتی ہے۔ ترتیب بیان کرتے ہیں آگا کہ اگر امر اول یعنی حد تام ممکن نہ ہو تو پھر تمیز دینے کے لیے حد ناقص کو پہلے رکھیں، پھر رسم تام اور رسم ناقص کو پہلے۔ اور آخری بات جو یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جسے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا گزشتہ دروس میں، جب ہم نے کلیات کی بحث پڑھی تھی اور فصل کی ہم نے وہاں پر تعریف کی تھی، تو وہاں پر بھی یہ بات اشارہ ہوئی تھی اور وہاں پر بھی ہم نے ارجاع دیا تھا اس صفحے تک۔ وہ کیا کہ فصل ڈھونڈنا مشکل ہے، یہی بات ہم نے وہاں پر بھی کی تھی، اس وقت بھی اسی صفحے کی طرف ارجاع دیا تھا، اور ابھی الحمدللہ ہم اسی صفحے تک پہنچ چکے ہیں کہ یا تو محال ہے، چونکہ فصل یعنی جس سے حقیقت شے سامنے آتی ہے، جزء مختص ہوتا ہے، وہ ناطقیت جیسے حقائق کے اشیاء پر اطلاع پیدا کرنا اور اس حقیقت شے کو فصل بنانا، فصل کے عنوان سے پیش کرنا، یا تو محال ہے آگا فرماتے ہیں، یا بہت ہی سخت اور متعذر مورد ہے۔ بس منطقی اگر کسی چیز کو فصل کہہ رہا ہوتا ہے تو آغا کے اس بیان کے مطابق وہ فصل حقیقی نہیں۔ جب سوال ہوتا ہے کہ مل انسان، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ منطق روش بتاتی ہے کہ آپ کیسے جواب دیں، لیکن منطق بتائے گی اس کا جواب کیا ہے، فصل حقیقی کیا ہے، منطق جواب نہیں دے گا، فلسفہ بتائے گا۔ کیوں؟ فلسفہ ہے کہ جو حقائق اشیاء سے بحث کرتا ہے، فلسفہ ہے کہ جو حقیقت شے کو بیان کرتا ہے۔ فلسفے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ ہی کہتا ہے کہ نہیں، حقیقت شے کو، حقیقت اشیاء کو ڈھونڈنا، پیدا کرنا، پہنچنا ان کی چیز کی حقیقت تک سوائے خدا متعال کے، یا وہ جس کو خدا نے علم دیا ہو ان اشیاء کی حقائق کا، اور کسی کو قدرت نہیں ہے، یا تو محال ہے یا بہت متعذر ہے۔ پھر فلسفہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے کہا کہ الانسان مل انسان کا ناطق، فصل میں آپ نے ناطق بیان کی، تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ناطق کو اگر آپ نے بمعنی تکلم اور نطق لیا تو بھی اس معنی میں ناطق فصل قرار پائی کہ ہم نے دیکھا اس شے کے آثار میں نگاہ کی، آثار میں جب ہم نے نگاہ کی تو کچھ لوازم ایسے دیکھے جو مخصوص تھے اس شے سے، کہیں اور پائے نہیں جاتے تھے۔ استقراء کیا ہم نے، بحسب استقراء دیکھا کہ نہیں ہے، یہی انسان ہے کہ جو تکلم کرتا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ یہ اس ماہیت سے مخصوص چیز ہے، اسی کا لازم ہے، اسی لازم کو اٹھا کے فصل بنا دیا۔ درست ہے، ایک امر عارض اور لازم تھا، اٹھا کے فصل بنا دیا۔ بس جس کو ہم نے فصل بنائی دروا کے وہ فصل نہیں تھی، خاصہ تھا، ایک امر خاص تھا۔
یا اگر آپ انسان کو بمعنی ادراک کلیات دیکھتے ہیں تو بھی مثلا استقراء کیا، دیکھا انسان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے کہ جو ادراک کلیات کرتا ہو، مخصوص انسان ہے کہ جو درک کر رہا ہے کلیات کو، جس طرح مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں پر ہم نے ابتدائے منطق میں علم کی تعریف کی تھی، تو وہاں پر مراحل جو بیان کیا آقا نے تطور رشد انسانی کے، کہ یہ انسان کب حیوان سے جدا ہوتا ہے، تو وہاں پر مرحلہ عقل بیان کیا تھا کہ وہاں پر انسان کلیات کو درک کرتا ہے۔ یہاں پر بھی بحسب استقراء ہم نے دیکھا کہ یہ چیز مخصوص ہے انسان کے ساتھ، اور کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اٹھا کے ہم نے اس کو رکھ دیا فصل۔ بس فلسفہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوازم جو اس شے کے ہیں انہی میں سے ایک چیز کو اٹھا کے فصل بنائی جاتی ہے، اور یہ لازم فصل حقیقی نہیں ہوتی، کاشف ہوتی ہے اس فصل حقیقی کے وجود سے، یعنی یہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ فصل حقیقی ہے انسان کی، وہ کیا ہے یہ کشف نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی کو فلسفے نے فصل منطقی کا نام دیا، اور فصل حقیقی اس کے مقابلے میں کون سی فصل ہے؟ فصل اشتقاقی ہے، کہ جو مبدأ اشتقاق ہے اس فصل منطقی کا۔ تو بس آغا فرماتے ہیں کہ جو شخص تعریف کرنا چاہتا ہے ہمارے اس آخری بیان کے مطابق، چونکہ تعریف حد تام سے ہونی چاہیے، اب چونکہ حد تام مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، چونکہ فصل پر اطلاع پیدا کرنا سخت ہے، تو وہ کیا کرے؟ تعریف کرے اسی کی خاصے سے، وہ بھی ایسا خاص امر اٹھائے اس شے کا کہ جو لازم ہو اسی کے لوازمات میں سے ہو، کسی اور کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اور اس کا لزوم جو ہے وہ بین بمعنی عام ہو۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر ایسا لازم اٹھائے کہ جو جس کا لزوم بین بمعنی اخص ہو، لزوم بین بمعنی اخص، اگر نہ ملے تو پھر لزوم بین بمعنی عام۔ لیکن اگر وہی امر خاص جو ہے اصلا بین ہی نہیں ہوگا تو پھر تعریف کرنا اصلا فائدے مند ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ مطالب ہیں اسی آج کے درس میں جس کو ہم تدبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الثانی الحد الناقص، دوسرا مورد اقسام تعریف سے حد ناقص ہے، هو التعریف ببعض ذاتیات المعرف۔ حد ناقص کیا ہے؟ بعض یعنی معرف کے بعض ذاتیات سے تعریف کرنا، بالفتح معرف پڑھیں جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس معرف کے ذاتیات میں سے بعض کے ذریعے تعریف کرنے کو حد ناقص کہتے ہیں۔ وَلَا بُدَّ أَن يَشْتَمِلَ عَلَى الْفَصْلِ الْقَرِيبِ عَلَى الْأَقَلِ، ضروری ہے کہ علی الاقل کم سے کم وہ حد ناقص مشتمل ہو فصل قریب پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فصل قریب پر مشتمل نہیں ہوگی تو پھر اعم جو کہ مصداقاً اعم مفہوم ہے اس سے تعریف ہو جائے گی، لذا فصل قریب ہونی چاہیے، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ فصل قریب مصداقاً اسی معرف کے مساوی ہے، درست ہے؟ بس اگر فصل قریب ہوگی تو گویا ہم نے تعریف کی ایک ایسے مفہوم سے کہ جو مصداقاً مساوی ہے اس سے۔ اگر فصل قریب نہیں ہوگی تو پھر تعریف ہو جائے گی ایک ایسے مفہوم سے کہ جو اعم ہے مصداقاً، لذا کہا کہ علی الاقل مشتمل ہو فصل قریب پر، ولذا سمی ناقصا، اور اسی وجہ سے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اندر جن سے قریب وجود نہیں رکھتی، کہ جو اس کی ذاتیات میں سے ایک ہے، اور جو حد تام میں جس کو ہم نے بیان کیا تھا، یا اصلاً وہ جن سے قریب نہیں ہے، اس کی جگہ ایک جن سے بعید لے لیتی ہے، یا فقط تنہا ہوتی ہے، وہی فصل قریب، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ نقص ہے، خود آگا نیچے مثالوں میں اسی ناقصن کو بیان کرتے ہیں کہ کیسا نقص ہے۔ وہ یقع تارۃ بالجنس البعید والفصل القریب، کہ یہ ایک مرتبہ جنس بعید کے ساتھ اور فصل قریب کے ساتھ واقع ہوتی ہے، وہ اخری بالفصل وحدہ، اور ایک مرتبہ فقط فصل سے۔ اور جنس بعید بھی اگر ساتھ ہو جائے تو جنس بعید بھی تمام ذاتیات پر مشتمل
نہیں ہوتی. یعنی تمام ذاتیات کا مطلب یہ کہ تمام اجناس پر مشتمل نہیں ہوتی. جو جتنی اس شے کی ماہیت کی جنسیں ہیں ان تمام اجناس کو اپنے اندر نہیں رکھتی بلکہ بعض اجناس کو رکھتی ہے. مثلا آپ نے کہا مال انسان، ہم نے کہا جسم نام ناطق، تو جسم نامی اپنے سے پہلے والی تمام جنسوں کو اپنے اندر رکھ رہی ہے. مثلا جوہر اس کے اندر ہے لیکن حیوانیت جسم و نامن میں نہیں ہے. اگر ہم نے کہا تھا حیوان ناطقن تو حیوانیت اس کی جنس سے قریب تھی اور اس کے سے پہلے جتنی بھی جنسیں ہیں سب اس کے اندر تھیں، جسے کل ہم نے توضیح دی. اگر آپ حیوان کو کھولیں تو جوہر تک پہنچیں گے، تمام اجناس اس کے اندر تھیں. لیکن اب جب آپ جسم النامن کہہ رہے ہیں تو آپ جوہر تک پہنچیں گے، لیکن اسی جسم النامن میں ایک ذاتی ماہیت شے انسان کے جو حیوانیت ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو بس جن سے بعید اگر بیان بھی ہو تو بھی وہ بعض اجناس کو اپنے اندر رکھتی ہے، نہ تمام اجناس کو. مثال الاول تقول لتحدید الانسان، پہلی مثال جب آپ کہتے ہیں انسان کی تحدید اور انسان کی تعریف کے لیے کہ جسم نامن ناطقن، جسم نامن پھر بیچ میں نقطے، جا خالی چھوڑ دیا آپ نے، پھر ناطقن، کس کو یعنی جا یہ جو آپ نے جگہ خالی چھوڑ دی کس کو گرا دیا آپ نے؟ حیوان کو، جن سے قریب کو گرا دیا آپ نے. فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفت حساس متحرک بالارادہ وہی فصل الحیوان، بلکہ فصل حیوان کو گرا دیا آپ نے. جسم نامی پھر فرماتے ہیں کہ فقد نقصت، آپ نے کم کر دیا حد تام سے، کہ جو حد تام پیچھے بیان ہوئی جواب ثانی میں، جہاں آپ نے کہا تھا کہ جسم نامن حساس متحرک بالارادۃ ناطقن. ہم نے کہا تھا نا کہ حد تام یوں بھی بیان ہو سکتی ہے، یا آپ کہیں حیوان ناطقن یا آپ کہیں جسم نامن حساس متحرک بالارادۃ ناطقن. درست ہے کہ اگر آپ حساس متحرک بالارادہ کہتے تو اب یہ جسم نامی مخصوص ہوتا حیوان کے ساتھ، یہاں حیوانیت جسم نامن میں آ جاتی، مخصوص ہو جاتا یہ جسم حیوانیت کے ساتھ کہ مراد ہماری اس جسم نامی سے حیوان ہے، اور پھر ناطق ساتھ میں آ گیا پس حد تام. لیکن اب آپ نے کہا جسم نامن اور پھر کہا ناطقن، یعنی بیچ میں آپ نے وہ فصل گرا دی جو حیوانیت کی فصل تھی. حساس کو جب آپ نے گرا دیا تو اب جسم نامن تو عام ہو گیا، حیوان کو بھی شامل ہے اور غیر حیوان کو بھی شامل ہے. فرماتے ہیں کہ ناقص کیا آپ نے حد تام جو کہ بیان ہوئی تھی پیچھے جواب ثانی میں، اسی سے کس صفت کو؟ حساس متحرک بالارادہ کی صفت کو آپ نے کم کر دیا. وہی فصل الحیوان، اور یہ کیا تھی؟ حیوان کی فصل تھی. وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نامن و بین ناطقن. اب جو ہے آگا فرماتے ہیں کہ نقص واقع ہوا نقطوں کی جگہ پر جسم نامی اور ناطق کے بیچ، کہ آپ نے جسم نامن کہا پھر نقطے اور پھر ناطق، کہ یہ نقطے جہاں پر دیے گئے ہیں یہاں پر کیا واقع ہوا؟ نقص واقع ہوا. فلم یکمل فیہ مفہوم الانسان، پس اس میں کامل نہیں کیا گیا کس کو؟ مفہوم انسان کو. مفہوم انسان تب کامل ہوتا کہ جب حیوانیت کو بیان کیا جاتا. اب یا تو حیوان ناطقن کہا جاتا یا حیوان کی اپنی ماہیت کو تفصیلاً بیان کیا جاتا. حیوان کی ماہیت تفصیلی کیا تھی؟ جو جواب ثانی میں بیان ہوئی تھی، جسم نامن حساس متحرک بالارادہ. یہ کامل ماہیت تھی تفصیلی حیوان کی، اور یہاں پر اس حیوان کی ماہیت تفصیلی کی فقط جنس جسم نامن کے جو جسم جن سے بعید انسان کی نسبت یہ بیان کر دی گئی، اور وہ جو فصل تھی حیوان کی وہ اس کے ساتھ بیان نہیں کی گئی. پس گویا حیوان کی کاملاً ماہیت یہاں بیان نہیں ہوئی. ومثال ثانی، اور یہاں پر فقط فصل سے جواب دیا جائے، تقول آپ کہیں گے لتحدید الانسان ایضاً ناطقن، انسان کی تعریف کے لیے کہ ناطقن فقط نقصت من الحد التام الجنس القریب کلہ، آپ نے حد تام سے ناقص کیا جن سے قریب کو تماماً. اوپر کی مثال میں آپ نے جن سے بعید کو بیان کیا تھا، اب آپ نے اسی حد تام کی جو جن سے قریب ہے کاملاً آپ نے اس کو ختم کر دیا.
فهو اکثر نقصان من الاول کما ترى، اسی میں جو نقصان ہے، جو کمی ہے، وہ زیادہ ہے اس پہلے جواب کی نسبت، جیسے آپ نے دیکھا. وقد ظہر من هذا البیان، اسی حد ناقص کی تعریف اور مثالوں کے بیان سے جو خاصیتیں ہیں احکام حد ناقص کے وہ واضح ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اولا ان الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفہوم، کہ حد ناقص مفہوم میں محدود کی جس کی تعریف کی جا رہی ہے معرف اس کے مساوی نہیں ہے. لأنه يشتمل على بعض اجزاء مفہومه، اس لیے کہ یہ اسی کے مفہوم کے بعض اجزاء پر مشتمل ہے. یعنی مثلا آپ نے کہا ناطقن مل انسانو، جواب دیا گیا ناطقن. خب ناطقن یعنی کیا؟ یعنی ناطقن یعنی من ذات ثبت له النطق، ناطقن یعنی ایک ایسی ذات کہ جس کو کیا حاصل ہے؟ نطق حاصل ہے. آیا وہ حیوان ہے یا نہیں، اس کی طرف ناظر نہیں ہے. بس گویا اس مفہوم انسان کے اجزاء، مفہوم کے اجزاء میں سے ایک بعض جز پر یہ حد ناقص مشتمل ہے. ولکنہ یساوی فی المصداق، لیکن اسی کے مساوی ہے کس میں؟ مصداق میں. وثانیا، اور دوسری خاصیت، ان الحد الناقص لا یعطی للنفس صورتا ذہنیتا کاملتا للمحدود مطابقتا لہ. فرماتے ہیں کہ حد ناقص نفس ذہن انسانی کو عطا نہیں کرتی ایک صورت ذہنی کامل اس محدود اور معرف کی کہ جو مطابق ہو لہو اسی محدود کے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. کما کان الحد التام، جس طرح حد تام ایسی تھی کہ حد تام کیا کر رہی تھی؟ تمام ذاتیات کو بیان کر رہی تھی اور مفہوماً کاملاً مطابق تھی اسی کے، جبکہ یہ صورت ذہنی کو حد تام ایجاد کر رہی تھی کاملاً تفصیلاً، لیکن حد ناقص صورت ذہنی کو کاملاً ایجاد نہیں کر رہی. پس فلا یکون تصورہ تصورا للمحدود بحقیقتہ، حد ناقص کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس محدود کا، معرف کا تصور ایک تصور نہیں ہے اس محدود کا بحقیقت ہی، اس کی تمام حقیقت کے ذریعے، بلکہ بل اکثر ما یفید تمییزہ عن جمیع ما عداہ تمییزا ذاتیا فحسب. فرماتے ہیں کہ بل اکثر ما یفیدو، یعنی نہایت شے، نہایت وہ چیز کہ جس کا افادہ کرتی ہے یہ حد ناقص، وہ کیا ہے؟ تمییزہ عن جمیع ما عداہ، اس کو جدا کرنا، شے کو، اس چیز کو، اس معرف کو اس کے تمام دیگر ان چیزوں سے کہ جو اس کے غیر ہیں، ان سے جو ما عدا اور ان کے غیر دیگر جتنی ماہیتیں ہیں ان سے ان کو جدا کرنا. کس نوعیت کی تمیز؟ تمیز ذاتیا فحسب، فقط تمیز ذاتی عطا کرتی ہے حد ناقص. وثالثا، اور تیسرا حکم جو مخصوص حد ناقص کے ساتھ وہ یہ کہ انہ لا يدل علی المحدود بالمطابقہ، کہ یہ محدود پر، معرف پر بے صورت دلالت مطابقی دلالت نہیں کرتی، بل بالالتزام، بلکہ بے صورت دلالت التزامی دلالت کرتی ہے. لأنہ من باب دلالت الجزء المختص علی الکل، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس باب سے ہے کہ جزء مختص کل پر دلالت کر رہا ہے. آپ سے کہا گیا کہ مل انسان، آپ نے کہا ناطقن، اب یہ ناطقن جو جزء مختص ہے اسی انسان کا، یہ دلالت کر رہا ہے کل پر، وہ مفہوم انسانی کے جو مرکب اور کل ہے حیوان ناطقن، اسی کل پہ دلالت کر رہا ہے. اور یہ دلالت التزامی جس ہم نے توضیحات دی، اس لیے کہ وہ کل نہ اسی کا جز ہے، اس کا حصہ ہے کہ اس کی دلالت اس پر تضمنی ہو، نہ وہ کل عین ہے اسی کا جز مختص کا تاکہ اس کی دلالت اس پر مطابقی ہو، بلکہ ایک امر خارج ہے اور لازم ہے. الثالث الرسم التام، اور فرماتے ہیں کہ تیسرا مورد جو ہے وہ قسم جو ہے رسم تام ہے، وہ تعریف بالجنس والخاصۃ، کہ جو کیا ہے؟ جنس اور خاصے سے تعریف کرنا، کہ بظاہر جنس عام ہے کہ جن سے قریب ہو چاہے جن سے بعید ہو. کتعریف الانسان بانہ، جیسے انسان کی تعریف کرنا کہ حیوان واحق، کہ یہاں پر حیوان گرچہ ذاتیات انسان ہے لیکن یہ کون سی ذاتی ہے؟ ذاتی عام ہے، نہ ذاتی اخص. فاشتمل علی الذاتی والعرضی، اور یہ مشتمل ہے رسم تام کس پر؟ ذاتی اور عرضی پر. ولذا سمی تاما، اور اس وجہ سے اس کو تام کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ یا تو حد تام کے شبیہ ہے، اس معرف کو تمیز دے رہی ہے، اس ناحیت میں اس کے شبیہ ہے، جس طرح حد تام بھی تمیز دیتی ہے یا حد ناقص بھی تمیز دیتی ہے. یا یہ کہ مثلا رسم ناقص کے مقابلے میں لذا اس کو تام کہا گیا. الرابع الرسم الناقص وهو تعریف بالخاصۃ وحدہا، اور رسم ناقص یعنی فقط
خاصے سے تعریف کرنا، کا تعریف الانسان بانہ ضاحک، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا کہ یہ کیا ہے، ضاحک ہے. فاشتمل علی الارض فقط، اور یہ فقط و فقط عرضی پر مشتمل ہے. فکان ناقصا، اور یہ کیا ہے، ناقص ہے. وقیل ان تعریف بالجنس البعید والخاصۃ معدود من الرسم الناقص، کسی نے کہا کہ جنس بعید اور خاصے سے جو تعریف ہے یہ شمار کی جاتی ہے رسم ناقص سے. فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصۃ فقط، ان لوگوں کی نزدیک پس تام مخصوص ہو جاتی ہے اس تعریف سے کہ جو مؤلف ہو جن سے قریب اور خاصے سے، جس کو تعریف کیا گیا ہو جن سے قریب اور خاصے سے، وہ فقط رسم تام ہے. لیکن بظاہر عبارت مصنف عام تھی. ولا یخفی ان الرسم مطلقا کالحد الناقص، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ رسم جو ہے مطلقا ناقص ہو چاہے تام ہو، حد ناقص کی طرح ہے. لا یفید الا تمییز المعرف، کہ جو افادہ نہیں کرتی مگر معرف کی تمییز کا، معرف کو جدا کرتی ہے. ان جمیع ما ادا ہو، تمام ان چیزوں سے جو اس معرف کا غیر ہیں، فحسب اور فقط. الا انہ یمیزہ تمییزا عرضیا، مگر یہ کہ حد ناقص سے اس کا فرق یہ ہے کہ یہ اس کو جدا کرتی ہے ایک نوعیت کی تمییز عرضی کے عنوان سے، نہ تمییز ذاتی. ولا یساوی ہے الا فی المصداق لا فی المفہوم، اور یہ اس کے مساوی نہیں ہے مگر مصداق میں نہ مفہوم میں، یعنی مفہوماً رسم جو ہے وہ مساوی نہیں ہے اپنے معرف سے، محدود سے. ولا يدل علیہ الا بالالتزام، اور یہ دلالت بھی نہیں کرتی اس پر مگر دلالت التزامی سے. کل ھذا ظاہر مما قدمناہ، اور یہ تمام جو ہے ظاہر اور واضح چیزیں ہیں ان تمام مطالب سے کہ جو بیان ہوئے. تو یہاں تک تعریف ہم نے کی رسم حد تام، اور اس کی ایک نقطہ جو باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہدف اصلی اور مقصود اصلی کو آگاہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مراد کیا ہے تعریف سے، مقصود اصلی کیا ہے اور وہ کس سے حاصل ہوگا. فرماتے ہیں کہ انارتن یعنی روشنگری اور ایک روشنی. ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، کہ مقصود اصلی تعریف میں حد تام ہے. لأن المقصود الاصلی من التعریف امران، اس لیے کہ تعریف سے جو مقصود اصلی ہے وہ دو چیزیں ہیں. الاول تصور المعرف بحقیقت ہی، یعنی معرف کا تصور کرنا بے تمام معنی، کاملا اس کی حقیقت سے، تاکہ لتتکون له فی النفس صورت تفصیلیت واضحہ، تاکہ اسی معرف کے لیے ذہن انسانی میں ایک تفصیلی اور واضح صورت کیا ہو، ایجاد ہو، شکل پائے. والثانی، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے، تمییزہ فی الذہن عن غیرہ تمییزا تاما، جدا کرنا اس کو، تمیز دینا ذہن میں دیگر ماہیات اور دوسری ماہیات سے. کیسی تمیز؟ تمیز تام دینا. ولا یؤدی ھذان الامران، اور یہ دونوں امر حاصل نہیں ہوتے الا بالحد التام، مگر کس سے، حد تام کے ذریعے، جو کہ اسی میں تمام ذاتیات کو بیان کیا جاتا ہے. وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يُكْتَفَى بِالثَّانِي، اگر امر اول متعذر ہو، یعنی آپ اس کی کاملاً حقیقت سے صورت کو تشکیل نہیں دے سکتے، ذہن میں بیان نہیں کر سکتے، تو یہاں پر دوسرے پہ اکتفا کی جائے گی، یعنی اس کو تمیز دی جائے گی. وَيَتَكَفَّلُ بِهِ، اور یہ تمیز اور یہ ثانی جو ہدف تھا، اس کا کون متکفل ہے، اس سے کون اسی ثانی ہدف کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے؟ الحد الناقص والرسم بقسمہ ہے، حد ناقص اور رسم اپنے دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی حد ناقص کا کام بھی تمیز دینا ہے اور رسم ناقص و چاہے تام اس کا کام بھی کیا ہے، تمیز دینا ہے. والاقدم تمییزہ تمییزا ذاتیا والاقدم تمییزہ، والا یہ غلط ہے کہ جس کو تصحیح کی گئی ہے، بعض بزرگان نے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ والا اصل معنی نہیں دیتی کہ اس کو الا پڑھا جائے، بلکہ والاقدم ہے، یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی مقدم تر ہے اس ماہیت کی تمییز. کون سی تمیز؟ تمیزاً ذاتیاً، کیونکہ آپ حد ناقص سے بھی تمیز دے سکتے ہیں اور رسم سے بھی دے سکتے ہیں. حد ناقص سے تمیز جو آئے گی وہ ذاتی آئے گی، رسم سے جو آئے گی وہ عرضی آئے گی. لذا کہتے ہیں کہ والاقدم تمییزہ تمیزاً ذاتیاً، اقدم تمیز کیا ہے، اس کی تمیز ذاتی ہے. وَيُؤَدِّي ذَلِكَ بِالْحَدِّ النَّاقِصِ، کہ جو کس سے انجام ہوتی ہے، حد ناقص کے ذریعے ادا ہوتی ہے. فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الرَّسْمِ، بس یہی کیا ہے، اولا ہے، اولویت رکھتی ہے رسم سے. یعنی اگر امر اول ممکن نہ ہو، امر ثانی یعنی تمیز فقط ممکن ہو، تو اس میں بھی آغا فرمانا چاہتے ہیں کہ پہلے حد ناقص کو مقدم رکھیں، کیونکہ حد ناقص سے تمیز ذاتی ہوتی ہے اور رسم سے تمیز عرضی سامنے آتی ہے. والرسم التام اولا من الناقص، بس رسم تام جو ہے وہ ناقص کی نسبت اولا ہے. الا ان المعروف عند العلماء، مگر آخری نقطہ جس کی طرف آگے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ فصول پر اطلاع پیدا کرنا، حقیقت شے پر اطلاع پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتی.
فرماتے ہیں کہ علماء کے بالخصوص جو علماء فلاسفہ ہیں ان کی نزدیک معروف یہ ہے کہ ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیلۃ او المتعذرہ، یعنی حقائق اشیاء پر اطلاع پیدا کرنا، ان کی فصول پر معرفت ان کی پیدا کرنا، ان کی فصول پر اطلاع پیدا کرنا، من الامور، یہ ان امور میں سے ہے کہ جو یا تو محال ہیں یا متعذر اور سخت ہیں، جس کی توضیح ہم نے بیانات میں دے دی تھی۔ اور یہ اس قدر سخت ہے کہ ابن سینا بھی یہی کہتے ہیں کہ اس اپنے رسالے حدود اور تعریفات میں، کہ بعض آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ شے کی تعریف کو آپ بیان کریں کاملاً، حد تام جو ہے حدود سے آپ تعریفات کریں، تو میں کہتا ہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اصلاً اشیاء کی حدود سے تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ لذا وہاں پر جو جملہ ہے ان کا وہ یہ کہ فَمِنْ أَيْنَ الْبَشَرْ أَنْ يُحَصِّلْ جَمِيعَ الْفُصُولِ الْمُقَوِّمَةِ، یعنی یہ ان کے جملات ہیں کہ کیسے ایک بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ ان فصول کو پیدا کرے، حاصل کرے کہ جس سے اس چیز کی ماہیت کو قوام ملتا ہے، بس سخت ہے، متعذر ہے۔ وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْفُصُولِ، بس یہ فصلیں جو بیان کر دی گئی یہ کیا ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ جو فصول بیان کر دی گئی ہیں فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصٌ، یہ کیا ہیں؟ اس شے کی خاصیات ہیں، ایسے لوازمات ہیں کہ جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ہم نے استقراء کی، دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ایک امر لازم ہے وہ یہ ہے، ناطقیت انسان کے ساتھ مثلا۔ اب یہ ناطقیت بے معنی نطق ہو یا ناطقیت بے معنی ادراک کلیات ہو، فرماتے ہیں کہ یہ خواص ہیں کہ لازم ہے اس شے سے، تکشف عن الفصول الحقیقیہ، کشف کرتی ہیں کس کو؟ فصول حقیقیہ سے، نہ کشف حقیقی۔ یہاں تکشف سے مراد کیا ہے کہ یعنی یہ بیان کرتے ہیں لازم کہ اس کی ایک فصل حقیقی ہے، یہ اشارہ کرتی ہیں ان کی فصول حقیقی کی طرف، اما یہ کہ یہ لازم ان کی ایک فصل حقیقی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بعنوان فصل منطقی ہیں اور ان کی فصول حقیقی فصول اشتقاقی ہیں کہ جو جن پر اطلاع پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتی۔ فالتعاریف الموجودة بین ایدینا اکثرها و کلها رسوم تشبہ الحدود، اس اعتبار سے آگاہ فرماتے ہیں کہ بس جتنی ہمارے پاس تعاریف ہیں وہ تمام کی تمام اکثر جو ہیں یا ان میں سے تمام کی تمام تعریفات کیا ہیں؟ رسوم، یا تو رسم تام ہے یا رسم ناقص ہیں، تشبہ الحدود کے جو حدود سے شباہت رکھتی ہیں، حقیقتاً وہ حد نہیں ہیں، اس لیے کہ فصل جب ہم پیدا نہیں کر سکتے حقیقتاً تو تعریف حد تام یا حد ناقص نہیں کر سکتے۔ بس لذا آگاہ فرماتے ہیں کہ فَعَلَى مَنْ أَرَادَ التَّعْرِيفَ، اس شخص پر ہے کہ جو تعریف کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ ان یختار الخاصۃ اللازمۃ البینۃ بالمعنی الاخص، کہ وہ اس شے کی تعریف میں اختیار کرے اس کے خاصے کو کہ جو لازم ہو، اور اس کا لزوم کس نوعیت کا لزوم ہو؟ بین بمعنی اخص، کہ لزوم بین بمعنی اخص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں لازم اور ملزوم کے تصور سے ہی، یعنی جیسے ہی آپ نے ملزوم کو دیکھا، لازم کو دیکھا، فوراً ملازمے تک انسان پہنچ جاتا ہے، لازم اور ملزوم کے درمیان جو ملازمہ ہے، لذا اس نوعیت کا لزوم ہو۔ لأنها أدل على حقیقت المعرف، کیونکہ اب جب فصل حاصل نہیں ہوتی، فصل نہیں ملتی، تو پھر یہی خاصہ ہی ہے کہ جس کی دلالت روشن ہے، بیشتر دلالت کر رہا ہوتا ہے، زیادہ دلالت کر رہا ہوتا ہے معرف کی حقیقت پر۔ وَأَشْبَهُ بِالْفَصْلِ، اور یہی فقط ایک چیز ہے کہ جو فصل کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ فصل سے شبیہ تر ہوتی ہے۔ وَهَذَا أَنْفَعُ الرُّسُومِ فِي تَعْرِيفِ الْأَشْيَاءِ، اور اشیاء کی تعریف میں انفع الرسوم، یعنی رسوم اور رسم میں سے جو مفید ترین تعریف ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسے خاصے سے، ایسی چیز سے تعریف کریں جو خاصہ ہو اور اس کا لزوم بین بمعنی اخص ہو۔ وَبَعْدَهُ فِي الْمَنزِلَةِ التَّعْرِيفُ بِالْخَاصَةِ اللَّازِمَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْمَعْنَى الْعَامِ، اسی کے بعد آتی ہے نوبت کس کی؟ اس تعریف کی کہ جو خاصے سے کی جائے اور وہ لازم بین بمعنی اخص نہ ہو بلکہ عام ہو، اس کی نوبت دوسرے مورد میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے۔ خوب، اما تعریف بالخاصۃ الخفیۃ غیر البینۃ فإنها لا تفید تعریف شیء لكل احد، یہاں تک دیکھیں یہ جو آقا نے کہا کہ تعریف دوسرے نوبت میں جو آتی ہے وہ خاص لازم بین بمعنی عام، اسے ایک مطلب جو مورد اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ سابقہ آقا نے بحث دلالت میں کیا کہا تھا کہ دلالت التزامی میں شرط کیا ہے کہ وہ لازم لزوم بین بمعنی اخص رکھتا ہو۔ یہاں کیا کہا ہم نے کہ رسم کی دلالت محدود پر کس نوعیت کی دلالت ہے؟ دلالت التزامی مطابقی نہیں ہے۔
پھر آغا کہتے ہیں کہ اس رسم میں کہ جس کی دلالت التزامی ہے محدود پر، کیا چیز بیان ہوتی ہے؟ خاصہ، جو کیا ہو؟ پہلے کہا لازم بین بمعنی اخص ہو، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ اگر خاصہ لزوم بین بمعنی اخص ہو تو ٹھیک ہے، اور یہی دلالت کرتا ہے التزاماً محدود پر، اور دلالت التزامی کی شرط بھی یہی ہوتی ہے کہ لازم کیا ہو؟ لزوم بین بمعنی اخص ہو۔ پھر جو آقا نے کہا کہ یہ تعریف بھی آپ کر سکتے ہیں رسم میں کہ جہاں پر وہ لازم لزوم بین بمعنی اعم رکھتا ہو، پھر بھی ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر وہ دلالت التزامی کا مورد خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دلالت التزامی میں لزوم بین بمعنی اخص نہیں ہونا چاہیے مشروط اس دلالت کا، بلکہ لزوم بین بمعنی اعم بھی ہو تو بھی دلالت کیا ہے؟ دلالت التزامی درست ہے، تب جا کر ہم اس کو تصحیح کر سکتے ہیں اس مورد کو۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اما تعریف بالخاصۃ الخفیۃ غیر البینہ، لیکن تعریف کرنا ایسے خاصے سے کہ جو خفی ہو یعنی روشن نہ ہو، واضح نہ ہو، غیر البینۃ، خفی غیر البینہ ہو، یعنی اصلا بین ہی نہ ہو چہ برسد کہ وہ بین لزوم بین بمعنی اخص ہو، اصلا بین ہی نہیں ہے، فإنها لا تفید تعریف الشیء لکل احد، یہ مفید نہیں ہوگا ہر ایک کے لیے تعریف شیء کی نسبت، یعنی ایک چیز کی تعریف کا یہ فائدہ نہیں دے گا لکل شیء احد، ہر ایک کے لیے۔ فإذا عرفنا المثلث بأنه، مثلا اگر ہم نے تعریف کی مثلث کی یوں کہ شکل زوایاہ تساوی قائمتین، یہ ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے زوایا جو ہیں، زاویے جو ہیں، وہ مساوی ہیں دو قائمہ کے، یعنی جیومیٹری کے اعتبار سے 180 درجے کے ہیں۔ ایک قائمہ ہوتا ہے 90 درجے کا، 90 درجے کا، دو درجے یعنی 180 درجے کے، جو دو قائمہ یعنی 180 درجے کا۔ مثلث وہ شکل ہے کہ جس کے دو زاویہ برابر ہیں، کس کے؟ 180 درجے کے۔ وہ آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے اب تعریف کس سے کی؟ ایک ایسی چیز سے تعریف کی کہ جو خاصہ تو ہے لیکن یہ خاصہ غیر بین ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ جو اس ہندسی علم اور جیومیٹری علم کا عالم ہو، اس کے لیے مفید ہے۔ جو اصلا جیومیٹری نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا اس تعریف سے۔ لذا آقا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفُ إِلَّا لِلْحِنْدِسِ، آپ نے یہ تعریف شکل کی نہیں کی ہے مگر کس کے لیے کی ہے؟ للہندسی، یعنی ایک ایسے عالم کے لیے تعریف کی ہے کہ جو ہندسہ، جو جیومیٹری کا علم جانتا ہے، ریاضی کا علم جانتا ہے، المستغنی عنہ، کہ جو ہندسی کیا ہے؟ خود مستغنی ہے اس سے، بس جو ہندسی ہے وہ اس سے مستغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں آپ کی اس تعریف کی۔ جو ہندسی نہیں ہے، جیومیٹری نہیں جانتا، تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پس لذا آقا فرماتے ہیں کہ انفع الرسوم، رسم میں سے تعریف تو رسم سے کر سکتے ہیں، حد تام سے نہیں کر سکتے، کیونکہ فصل حقیقی ملنا ممکن نہیں ہے۔ رسم میں جو چیز مفید ہے وہ یہ کہ آپ خاصے کو بیان کریں جو کہ لزوم بین بمعنی اخص رکھتا ہو، اگر نہیں مل رہا تو ایسے خاصے کو اختیار کریں کہ جو لزوم بین بمعنی عام رکھتا ہو، لیکن ایسے خاصے سے تعریف کرنا کہ جو اصل غیر بین ہو مفید نہیں ہوگا ہر ایک کے لیے۔ بس لذا اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ انفع الرسوم، اشیاء کی تعریف میں یہی رسم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔